اسد الغیب طالبان. امام دیکھ کر فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو لومڑی ہیں، ظاہر میں انسان اندر میں لومڑی. کون ہے؟ الذین یحبون علی الناس ویکرمهم الناس من شر لسانهم. عجیب جملہ ہے. الذین یأکلون بأدیانهم ولا یأکلون فی قلوبهم ما یصفون بألسنتهم. ایسے لوگ جن کی زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، منہ پہ کچھ، پر پٹھ کچھ. سامنے بندہ آیا کہتا تو تو فرشتہ ہے، تیرے جیسا تو یار کوئی ہے ہی نہیں. جب وہ کیا تو اس کو پھر گالیاں، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا. شکر بڑے لوگ کے علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. یہاں جیسے سیدھی سنا دیتے ہیں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہی بات منہ پہ ہوتی ہوگی، دو نمبری نہیں ہوگی. فرمایا جو دو نمبری کرے، دل میں کچھ، منہ پہ کچھ، ظاہر اور باطن اس کا ایک نہ ہو. فرمایا وہ نظر تو انسان آئے گا اور اندر میں لومڑی. مجھے علم ہے یہ کڑوی کڑوی باتیں ہیں، لیکن میں نے تقریر شروع کی امام کے فرمان سے. نتیجہ جو ہے آخر میں لینا. ایک کبھی کیوں مسئلے کے مؤمن کے متعلق امام فرماتے ہیں جو اس کا ظاہر ہوتا ہے وہی اس کا باطن ہوتا ہے، جو اندر وہی باطن. مؤمن منافق نہیں ہوگا. اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جتنی آیات نفاق اور منافقت کے متعلق ہیں، فرمایا جو اس طرح ہوگا وہ ظاہر میں تو انسان ہوگا پر اندر میں لومڑی. جی اسد الغیب طالبان. فرمایا طالبان کچھ لوگ جو ہیں وہ سب کی شکل میں بدل چکے ہوں گے، کتے غلام. الذین یحبون علی الناس ویکرمهم الناس من شر لسانهم. لوگ جن کے خوف کی وجہ سے ان کو سلام کریں گے، اگر ان کو سلام نہ کریں تو رات کو یہ چوری کرا لے گا. سلام نہیں کریں گے تو یہ جھوٹے پرچے کٹوا دے گا. سلام نہیں کریں گے تو یہ نقصان کرے گا یا کرائے گا. فرمایا ظاہر میں کون ہے؟ انسان. اندر میں ایسے لوگ ہوتے اسد الغیب طالبان. اور اس کے بعد فرمایا طالب وخنزیر. اور کچھ لوگ کیا ہے لومڑی. وہ کون؟ ہاں اسد الغیب طالب وخنزیر. کچھ لوگ جو ہے وہ خنزیر ہوں، سور بھی ہوں گے. کیا امام دیکھ کر فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ ہیں هم المخنثون واشباههم لا يدعون الى فاحشة الا اجابوا. ایسے لوگ جو گندگی کے اڈوں میں جانے والے، بس اشارہ کافی ہے، فحاشی کے مرکزوں میں جانے والے، آلودہ اور غلط گھروں میں جانے والے، ظاہر میں تو انسان ہوں گے، اندر میں خنزیر. اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے. کون ہوں گے وہ؟ فرمایا ایک شاخ. کچھ لوگ بکری ہیں. بکری یہ جتنے جانور جنہیں حرام جانور، لیکن اب یہ حلال جانور ہے بکری. یہ بکری کون ہے؟ سننا میں نے کہا کہ آ کر کے نکالنا. امام فرماتے ہیں بکری یہ مظلوم جانور ہے نا، اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، کھال اس کی چھیلی جاتی ہے. یہ مظلوم جانور ہے بکری. ہاں دیکھ کر پوچھا مولا وہ کون ہے؟ امام دیکھ کر فرماتے ہیں هم المؤمنون. یہ بیچارے مومن جو مظلوم ہے نا، یہ ہے بکری. دوبارہ کہتا ہے وہ کیسے؟ امام فرماتے ہیں وہ بتا کیسا فصل و شاطو بین حسد و ضیب و طالب و قالب و خنزیر. ایک بکری یعنی مومن اس معاشرے کے اندر زندگی گزارے تو کیسے؟ کہیں سے خنزیر کھڑا ہو، کہیں سے شیر
وہ جو ہے وہ اتنا کول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور پڑھنے والے میرے دوست جی بہت زیادہ ہم موجود ہیں بہترین انداز میں آپ کو بتائے آپ ہمیں راج کرائیں گے۔ آئیے میں جملہ یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں میرا دوست کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ میں نے جب پڑھا یہ نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ گویا مجھے میں جو بتا رہا ہوں کہ آئکار دنیا کے متوجہ ہو کہ حق جو ہے وہ کس سمت ہے۔ آج جیسے پوچھیں ہر ایک یہ کہے گا حق وہ جن کے پیچھے میں، ہاں صراط المستقیم وہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں۔ میرا دوست نبی نے بھی کوئی قاعدہ کلیا بتایا ہے یا نہیں؟ نبی نے جو قاعدہ کلیا بتایا ہے اور نہ وہ لے لیجیے کہ قاعدہ کلیا اور حق کا معیار اور صدق اور صادقین کا معیار نبی نے یہ فرما دیا کہ جس وقت 24 ذوالحجہ کو نصارے نجران نے صد کیا ہے اور نبی کی بات نہیں مانی تو یہ آیت آ گئی فقل تعالیٰ ندعو ابناءنا
امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا، یہ ہے علی کا گھر، یہ ہے نبی کا گھر۔ میرا دوست، نبی نے جب انتخاب کرنے کے لیے میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے ایک دفعہ نبی نے اپنے گھر کو بھی دیکھا، علی کے گھر کو بھی دیکھا۔ نبی کو اپنے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے میدان میں لے کے چلے، علی کے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے گھر چھوڑ رسول اعظم جو ہے یہ جماعت سچوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ میرا دوست ممکن ہے میرا کوئی دوست بات کرتے مومن کو میں اگر تنہا اکیلے رسول چلے جاتے اور جا کر دعا کرتے تھے، کیا ہے عقیدہ بولو، عذاب آتا یا نہ؟ تنہا رسول جاتے عذاب آ جاتا، اور دنیا قیامت تک یہ سوچتی رہتی کہ سچے فقط ایک رسول تھے، کوئی اور سچا نہیں تھا، اور جھوٹا مدد وہ بنے گا جو رسول کے مقابلے میں آئے، کیونکہ سچا مدد رسول مقابلے میں جو آئے گا وہ جھوٹا اور کوئی جھوٹا نہیں۔ لیکن نبی نے سچے بھی بتا دیے، جھوٹے بھی بتا دیے۔ دیکھو میں محمد سچا، میرے سامنے مقابلے میں آنے والا جھوٹا، میرے ساتھ جانے والا علی ہے سچا، اس کے مقابلے میں آنے والا بنے گا جھوٹا، میرے ساتھ جانے والی مجبور ہے سچی، اس کے مقابلے میں آنے والے بنے گے جھوٹے، میرے ساتھ جانے والے حسنین ہیں سچے، ان کے مقابلے میں آنے والے بنے گے جھوٹے۔ جب جھوٹے بنیں گے دنیا کب رہے، قرآن کب نہیں کرے گا، ورنہ جان جان بدلا ہے القاذبی، ایسے جھوٹوں پہ قرآن کل بھی لعنت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ نبی نے ایک قاعدہ دے دیا، ایک کلیہ دے دیا۔ ممکن ہے کوئی دوست پریشان ہو گیا ہو کہ ان کو بھی کیا کہنا چاہتا ہے، تو میرا دوست کلیئر ہو جائے۔ آج ہمارے بچوں سے کہا جاتا ہے تم اسکولوں اور کالجوں میں یزید پر لعنت کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوگا کہ بات کھل جائے، بچے بتا سکیں اسکولوں اور کالجوں میں کہ میدان مباہلہ میں رسول کے ساتھ جانے والا حسین ہے سچا۔ قرآن کی زبان میں حسین ہے سچا، اس کے مقابلے میں آیا ہے یزید۔ قرآن کی زبان میں یزید بنا جھوٹا، جب بنا جھوٹا دنیا تو پڑے، خدا کہتا ہے بندہ جنتا میں بندہ رکھتا کبھی، میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں، تم بھی یزید پہ لعنت کرو۔ جملے ہیں میں دوسرے لفظوں میں تو کہہ دو کہ جتنے سچے تھے نبی ان کو میدان میں لے کر گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی بتا آخری جملہ، لیکن سمجھ آیا تو شاید تشریح کی ضرورت نہ پڑے، نہیں تو پھر شاید تشریح کی ضرورت پڑ جائے۔ سچے کو عربی میں کہتے ہیں صادق و صدیق، جتنے صادق و صدیق سچے تھے نبی میدان میں